ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو خدا اور محبت. خدا اور محبت کی اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ رومانہ ملنے آتی ہیں ہاسپٹل میں فرحاد کو. فرحاد کی حالت دیکھ کے وہ بہت روتی ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ کس طرح اس نے اس کو دعا کے لیے کہا تھا. تو فرحاد نے کہا تھا کہ میری دعاؤں میں تو خود ہی اثر نہیں، میں کسی کو دعا کیا دوں گا، لیکن اگر تمہارے دل کو تسلی ہوتی ہے تو آج سے تم میری دعاؤں میں رہو گی. فرحاد کی حالت چونکہ بہت خراب ہے اور وہ ڈاکٹر نے اس کو بول دیا ہے کہ اس کو خطرے سے باہر نہیں ہے. وہ دوسری طرف جو ماہی ہے وہ بھی بے ہوش پڑی ہے بخار میں. اس کی طبیعت بھی بہت سخت خراب ہے اور اس کے گھر والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور بخار کی وجہ سے وہ تپ رہی ہے اور بے ہوش ہے. ہسپتال میں ہوش نہیں آ رہا، فرحاد کو ہوش نہیں آ رہا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کا زخم بہت گہرا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پولیس کو بلا لیں. سکندر سائیں یہ کہتا ہے کہ وہ پولیس کو بیان نہیں دے گا، تو کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ پولیس کو بلا لیں. ماہی کی ماں بہت پریشان ہے. اسے یاد آتا ہے کہ کس طرح ماہی اپنی شادی پہ بھی خوش نہیں تھی، لیکن ہماری خوشی کی خاطر اس نے ہاں کر دی تھی. یہ بات سوچتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی ہے اور کہتی ہے میری بچی دیکھو کس حالت میں پہنچ گئی. اور ماہی کی جو بھابھی ہے اس کو بھی یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ ماہی نے اس کو بھی کہا تھا کہ فرحاد جو ہے آج جس حال میں ہے وہ میری وجہ سے ہے. میں اگر میرے بس میں ہو تو میں فرحاد کے لیے دنیا کی ہر خوشی لا دوں، لیکن میرے ہاتھ تو خالی ہیں. میں اسے کیا دے سکتی ہوں؟ میں اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتی. جاگیردارنی کو بھی یاد آتا ہے کہ کس طرح اس نے اس کے رشتے کے وقت ایک خوبصورت بچی تھی وہ. دوسری طرف ہسپتال میں فرحاد کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ پولیس والوں کو بیان ریکارڈ کرواتا ہے. پولیس والے کو وہ جو بیان ریکارڈ کرواتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سر یہ تو ٹوٹلی ایک حادثہ تھا. دلاور کو چھری لینے میں نے ہی بھیجا تھا، وہ چاقو لے کر آ رہا تھا اور میں اچانک مڑا اور اس نے دیکھا نہیں اور یہ زخم آ گیا. پولیس والا اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا لیکن پھر بھی چلا جاتا ہے. دلاور کہتا ہے تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نام لیتا تو وہ دشمنی پوچھتا، اور دشمنی اگر وہ پوچھتا تو ناظم شاہ کے گھر والوں کا نام آتا، جو کہ میں نہیں چاہتا. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے دربار پہ لے جاؤ کیونکہ وہ مجھ سے ملنے آئے گی، ماہی مجھ سے ملنے آئے گی. وہ بس ماہی کے بارے میں ہی سوچتا ہے کہ کس طرح وہ اس کو ملنے آ رہی ہے، لیکن وہ یہ صرف اس کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ ماہی تو وہاں قید ہے. وہ ہسپتال میں بار بار ضد کرتا ہے کہ مجھے لے کر جاؤ، یہاں سے مجھے لے کے جاؤ. دلاور کہتا ہے کہ تمہارا زخم بہت ہی گہرا ہے. تو وہ کہتا ہے جس زخم کو سوکھنا ہوگا وہ وہاں بھی سوکھ جائے گا. ماہی کو ہوش آتا ہے تو جاگیردارنی جو ہے وہ اس کی ماہی کی ماں سے منتیں کرتی ہے کہ آپ ماہی کو ملنے جانے دو. جاگیردارنی کہتی ہے ملنے جانے دو، لیکن ماہی کی ماں کہتی ہے کہ یہ اس کے باپ کی غیرت اور عزت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی. تو وہ کہتی ہے کہ کیا ماہی کو کچھ ہو گیا تو اس عزت اور غیرت کا کیا مقبرہ بنواؤ گی تم؟ اس کی ماں بہت پریشان ہے، ماہی بہت پریشان ہے. ماہی کی ماں اس کے باپ سے بات کرتی ہے. اس کا باپ پہلے تو بہت غصے ہوتا ہے لیکن پھر جانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور ماہی جو ہے اس کو ہوش آ چکا ہے چونکہ وہ جانے کی تیاری کرتی ہے اپنے ملنگ کے پاس دربار میں. اس کی ماں اس کے باپ سے بہت منتیں کرتی ہے اس کی. جاگیردارنی اور اس کو لے کے جا رہی ہوتی ہے تو ناظم شاہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو اس گھر سے قدم نکالے گا میں اس کو مار ڈالوں گا. تو کہتا ہے کیا سگی بہن پہ گولی چلاؤ گے؟ تو کہہ رہے ہیں میں جو بھی میرے سامنے آئے گا اس پہ گولی چلاؤں گا. یہ ساری قسط جو تھی بیسکلی فلیش بیک کی قسط تھی. اس میں کوئی بھی نیا منظر نہیں دکھایا گیا، زیادہ سب فلیش بیک دکھائے گئے ہیں. اور سارے فلیش بیک کے بعد بھی لگتا ہے کہ اس ڈرامے کو بہت ہی ڈریگ کیا جا رہا ہے. اتنی زیادہ ڈریگنگ جو ہے کر دی گئی ہے کہ اب آخری قسط میں پتہ نہیں کیا دکھایا جائے. بہرحال لگتا یہی ہے کہ یہ دونوں مل جائیں گے، لیکن اس جہان میں نہیں، اس جہان میں،
کیونکہ طبیعت اس کی بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور دلاور اس کو کہتا ہے کہ اس کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا۔